تسبیح، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو. صبح و شام کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. تسبیح فاطمہ یاد ہو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. کتنا فائدہ ہے اس کا آپ کو اگر اندازہ ہو جائے تو آپ ہر وقت پڑھتے رہیں. صحابہ کرام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ جو مالدار ہے نا، جن کے پاس مال ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، تو ان کو تو اجر بہت زیادہ ملے گا، ہم کو اجر کم ملے گا. مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو کپڑے دیے، کسی کو ویسے مدد کی، تو ان کو تو بہت زیادہ اجر ملے گا. ہم سے یہ ہوتا نہیں کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو یہ تو اجر میں بڑھ جائیں گے. نبی پاک نے فرمایا تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. جو ان کو مال خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تمہیں یہ پڑھنے پہ مل جائے گا. اللہ مہربانی ہے، کتنا ثواب ہمیں اندازہ ہی نہیں. واقعہ سنایا تو پورا کر دوں، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ آدھا سنایا. امیر صحابہ کو بھی اس وظیفے کی خبر ہو گئی. وہ جو مالدار تھے نا، ان کو بھی اس وظیفے کی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. وہ جو مالدار نہیں تھے وہ پھر آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے. تو فرمایا تم اللہ کی نعمتوں میں کسی کے لیے رکاوٹ بنو گے؟ تم کیا چاہو گے کہ ان کو ثواب نہ ملے؟ وہ پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی ثواب ملے گا. تمہیں اس طرح جو مال کا تھا وہ تمہیں ملے گا. اللہ عطا کرنے والا ہے. اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو ہم روک سکتے نہیں. اب اندازہ کیجئے، چھوٹے چھوٹے کلمے، چھوٹے سے مراد مختصر، چھوٹے سے مراد سائز میں نہیں، مختصر وہ ویسے وزن میں یا ثواب میں چھوٹے نہیں ہیں، الفاظ میں مختصر کلمے. کہتے ہیں قرآن کی چھوٹی صورت، میں نے کہا مختصر کہہ لو، چھوٹی نہ کہو کہ وہاں تو کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے. وہ ہر لفظ کی قیمت قدر بہت زیادہ ہے. یاد کیجئے، یاد کیجئے اللہ کو، یاد کیجئے صبح بھی شام بھی اس کی پاکی بولے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں بھی اور اونچی کہیے گا زمین میں بھی. بغیر ستون کے آسمان کھڑے ہیں. کس نے کھڑے کیے ہیں؟ 7 آسمان ہیں. میں معراج کی رات بیان میں یہ باتیں آپ کو سناتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں آسمان نظر نہیں آتا، اور جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے. تو اگر آسمان ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا، ان کو عقلی طور پر جواب دے دیا، ہوا نظر آتی ہے یا نہیں؟ یقین ہے، شبہ نہیں ہے. نظر نہیں آ رہی تو کیا انکار کر دیں گے؟ کوئی کہتا ہے میرے سر میں درد ہے، نظر آتا ہے؟
اونچی کہیے. تو یہ کہنا کہ جو چیز ہوتی ہے نظر آتی ہے، نظر نہیں آ رہی تو ہے ہی نہیں، ایسی بات اونچی نہیں. عقلیات کے متوالے، عقل کے متوالے جواب سے عاجز. زمین کتنی قسم کی ہے، مٹی کتنی قسم کی ہے، جتنے لوگوں کے رنگ ہیں یہ مٹی کے ہی تو رنگ ہیں. پوری دنیا میں ایک رنگ کے لوگ نہیں ہیں، الگ الگ اتنے ہی رنگ مٹی کے ہیں. ہر مٹی کا مزاج الگ ہے، لوگوں کے مزاج بھی الگ. سب کی پسند ایک نہیں ہوگی، ایک کو میٹھا پسند ہے تو دوسرے کو نمکین پسند ہے، کسی کو ترش پسند ہے، کوئی کڑوا کھانا چاہتا ہے. ہر ایک کی اپنی. علاقوں کے حوالے سے پانی کی تاثیر مانتے ہیں یا نہیں؟ اس زمین سے کیا کیا نکلتا ہے، اس زمین میں کیا پیٹرول بھی نکل رہا ہے، سونا بھی نکل رہا ہے، ہیرے بھی نکل رہے ہیں، گیس بھی نکل رہی ہے، منرلز، معدنیات، کتنے خزانے ہیں زمین میں. دنیا کھود کھود کے تھک گئی ہے، خزانے ختم. ہر چیز پر کیا کہیں گے؟ اللہ کی تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس زمین میں یہ تاثیر، نادر زمین، ریئر ارتھ، یہ دنیا میں 2-3 جگہ پہ اس کو نادر زمین اردو میں کہتے ہیں. یہ جو آپ کے ٹیلی فون میں چپ بنتی ہے یہ اسی سے بنتی ہے، بڑی قیمتی، 2-3 جگہ پر ہے. پاکستان کے قریب، وزیرستان، افغانستان کے قریب ہے. کیا کچھ بن رہا ہے مٹی سے، پھر اندر سے کیا کیا نکل رہا ہے. انسان کہتا ہے الحمدللہ. سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اونچی کہیے گا. اسی مٹی سے بنے ہیں، اسی مٹی میں جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے نکلے ہیں، اسی میں خاک تھے، خاک میں جائیں گے. خاک تھے، خاک ہیں، خاک میں جائیں گے. کچھ لوگ مردے جلاتے ہیں، کچھ دفناتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے کسی نے پوچھ لیا جلانا کیسا اور دفنانا کیسا؟ فرمایا کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفنایا جاتا ہے. انہوں نے سمجھانے کے لیے بات کر دی. اس زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اسی کے اندر جانا ہے. حدیث شریف میں ہے، زمین کہتی ہے مجھ پہ اکڑ کے چلنے والے تو نے میرے اندر ہی آنا ہے. زمین کو پتا ہے یا نہیں؟ کوئی نیک مر جاتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. زمین روتی ہے مجھ پر عبادت کرنے والا چلا گیا، آسمان میرے نیچے اللہ کو یاد کرنے والا چلا گیا. اللہ نے ان کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کی طاقت دی ہے یا نہیں؟ صحاح ستہ میں، ابن ماجہ میں، دیگر کتابوں میں حدیث موجود. آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، اللہم ادخلنا الجنہ. جنت کہتی ہے آمین. آپ کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار، یا اللہ مجھے آگ سے رہائی عطا فرما، بچا لے مجھے. دوزخ کہتی ہے آمین.
دوزخ کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے. جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے. میں لاؤڈ اسپیکر میں نہیں کہہ رہا، میں آہستہ سے کہہ رہا ہوں اللہم ادخلنا الجنہ. میری آواز میرے کانوں تک آ رہی ہے، ہو سکتا ہے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کے کانوں تک بھی نہ جائے، مگر ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت بھی سن رہی ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے دوزخ بھی سن رہی ہے. حدیث میں ہے. تو جس رب نے جنت دوزخ کو سننے کی طاقت دی ہے، کیا اپنے حبیب کو طاقت نہیں دی؟ کہتے نہیں دی. پاس جاؤ تو سنتے ہیں، دور سے نہیں سنتے. تمہاری نہیں سنتے، ہماری سنتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ایئر آپ سنتے ہیں. اذن کوئی کم سنتا ہے، کوئی زیادہ سنتا، مگر نبی پاک کے کان دور و نزدیک کے سننے والے. یہ شان کس نے عطا کی تھی؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں. پھر میں یہاں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پکارتا ہوں، وہ بغداد میں سنتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں. وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں. کہتے ہیں جی زندہ سنتے ہیں، مردہ نہیں سنتے. تو قبرستان جا کے سلام کیوں کرتے ہو؟ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے، سن کر جواب دے سکے. جو سن نہیں سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے. تو اگر سنتے نہیں ہیں تو سلام کیوں کرتے ہو؟ لوگ تو مذاق اڑائیں گے، کیسا حکم ہے؟ تو جب عام مردے سنتے ہیں تو اللہ والوں کی شان تو بہت بلند ہے. اور موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کان اس کو بھی کہتے ہیں، کان جو زمین میں مائن ہوتی ہے، مائن، اس کو اردو میں کان کہتے ہیں، فارسی میں کان کہتے ہیں جس سے ہیرے چیزیں نکالتے ہیں. کوئلے کی کان، فلانے کی کان. پہلے میں کان سے مراد دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یہ جو آپ کے چہرے پہ لگے ہوئے. آگے کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ کان سے مراد وہ کان، لال موتی کو کہتے ہیں، عزت والے موتیوں کی کان ہے نبی پاک. سمجھ آئی بات؟ تو ہم لوگ اپنے اوپر قیاس نہ کریں، اللہ والوں کی شان اونچی کہیے گا اور جس کو اللہ شان دے مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مجھے اور آپ کو اللہ ہی کی تعریف کرنی ہے. زمین سے جو کچھ نکل رہا ہے، میری آپ کی مٹی بھی زمین کی ہے، اللہ والوں کی مٹی بھی. آپ کے ہاں مشہور ہے جس کی مٹی جہاں سے آتی ہے وہیں وہ جاتا ہے. کہتے ہیں بچہ پیدا ہو ناف پر اس مٹی کا اثر ہوتا ہے جس سے وہ بنا ہے، جہاں اس نے جانا ہے. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنبَرِي رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ. میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. نبی کی مٹی کہاں سے آئی؟ جنت سے آئی. کہاں سے آئی؟ جنت. ایک طرف روضے کا نور،
ایک طرف منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ۔ اس زمین سے اور کیا کیا، کتنے خزانے، کتنی نعمتیں، پھر آسمان میں کیا کیا ہے، دنیا اسپیس میں، فضا میں جا کر کتنے تجربے، او جی ہم چاند پر چلے گئے، ہم مریخ پہ چلے گئے، ہم مارس پہ چلے گئے، کہاں کہاں چلے گئے۔ آسمانوں میں، زمین میں کس کی تعریف ہے؟ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ میں پچھلے جمعے بتا چکا، ان آیتوں میں آپ کو پانچوں نمازوں کا وقت بھی بتا دیا گیا۔ صبح فجر ہے، دوپہر میں ظہر ہے، اس کے بعد سے پہر میں عصر ہے، پھر شام میں مغرب اور رات میں عشاء۔ 5 نمازیں، 8 پہر ہوتے ہیں، باقی پہروں پہ نفل نمازیں ہیں۔ بہت سے ہیں جو 8 پہر پڑھتے ہیں، کچھ ہیں جو 5 پڑھتے ہیں، کچھ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی توفیق دے تو جو نمازیں پابندی سے پڑھے، ان میں تسبیحات پڑھے، پھر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپے رکھتی ہے، اپنی آغوش میں رکھتی ہے۔ 2 باتیں آپ نے سن لی، اللہ کی پاکی بولنا، اس کی تعریف کرنا، سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا۔ جن کو اچھے الفاظ آتے ہیں وہ شاعری میں اپنے محبوب کی تعریف کے لیے لکھتے ہیں، کوئی اپنے پیر صاحب کے لیے، کوئی اپنے ماں باپ کے لیے، کوئی اپنے لیڈروں کے لیے، کیا کچھ نہیں بولتا، غلط بھی بولتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، مگر اللہ کی جتنی بھی تعریف کر لو کم ہے، جتنی بھی تعریف کر لو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پوری تعریف کر دی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا، ایسا ہم کر سکتے۔ میں اور آپ کیا چیز ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفت، یا اللہ جیسا تیری پہچان کا حق ہے میں ادا نہیں کر سکا۔ یہ انہوں نے عاجزی کی، سید الکونین ہو کر، ہم کس گنتی میں ہیں؟ اور ہم اللہ کی تعریف نہ کریں، اللہ کی پاکی نہ بولیں، باقی لچر لچر کچر کچر کرتے رہیں، فرصت ہی نہیں۔ دنیا کی باتیں، سیاست کی باتیں، اس کی باتیں، اس کی باتیں، ہو سکے تو زبان کو سبحان اللہ اور الحمدللہ سے تر رکھو۔ یہ جو عشیًا کا لفظ ہے، کہا جاتا ہے کہ جب آنکھ کی روشنی کم ہو جائے، دن میں جس طرح آپ صاف دیکھتے ہیں رات میں دیکھ سکتے نہیں۔ یہ عشاء کی نماز ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ فرمایا مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو حکم دیتا آدھی رات کو پڑھو، تاکہ دونوں وقت، دن میں بھی رات میں بھی، ہر وقت، ہر لمحے۔ محبت والے تو کہتے ہیں سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو اللہ، کوئی ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے۔ وہ آپ کی فرمائش پر میں سناتا رہتا ہوں سلطان باہو کا شعر،
فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. دم کے معنی سانس کے. جو سانس غفلت میں گزری ہے وہ کفر میں گزری ہے. ایک سانس بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ ہو. جو دم غافل سو دم کافر. مینو مرشد اے ہو پڑھایا مجھے مرشد نے یہی سبق یاد کروایا کہ اللہ کی یاد کے بغیر کوئی سانس نہ گزرے. ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ یاد او کن یاد او کن یاد او. سمجھنے والوں نے سمجھا. میں نے آپ کو کتنی باتیں سنائی ہیں. وہ جو سیف الملوک میں ہے، جناں دے دل وچ عشق سمانا رونا کم انا ملدے روندے وچھڑے روندے روندے ٹردے راہ. فرماتے ہیں جن کے دل میں عشق سما جائے ان کا کام رونا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں. ملتے ہیں تو روتے ہیں، بچھڑتے ہیں تو روتے ہیں، چلتے پھرتے روتے ہیں. وہ کسی نے کہا محبوب مل گیا پھر رو رہے ہو؟ کہتا ہے اسی رونے نے تو ملایا ہے، اسی رونے کی وجہ سے ملا. یہ رونا کیسے چھوڑ دوں؟ اور ہم مصیبت آ جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. ویسے یاد زمین میں آسمان میں کس کی تعریف ہے؟ صبح بھی شام بھی، دن ڈھلے تب بھی رات ہو اونچی.